بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میرے سبسکرائبر جلدی سے پورے ہو سکیں۔ میرا نام راشدہ ہے۔ ان دنوں ہم لاہور میں رہا کرتے تھے اور میں بہت خوش تھی۔ یہ شہر مجھے بہت پسند تھا، ملازمین بھی اچھے تھے، دل لگا ہوا تھا۔ اچانک ایک روز سکندر نے بتایا کہ بہاولپور تبادلہ ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر میں افسردہ ہو گئی۔ بہاولپور نیا شہر تھا جہاں کوئی ہمارا واقف کار نہ تھا۔ پھر نئی جگہ نوکریوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اچھے ملازم نہ ملے تو زندگی کا سکون برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ سرکاری افسران کے تبادلے ہوتے رہتے، یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ ہم کو بھی اپنے شہر جانا تھا، لہٰذا سامان کی پیکنگ شروع کر دی اور ہم لاہور سے بہاول نگر آ گئے۔ اچھا گھر ملا تھا، پاس پڑوس میں ملنسار لوگ تھے، لہٰذا جلد دل لگ گیا۔ تو ہم ملازمہ کی تلاش کا مسئلہ باقی تھا، کیونکہ میری بچی اسما بھی صرف سال بھر کی تھی۔ اسے سنبھالنے کو ایک آیا کی شدید ضرورت تھی۔ ایک روز میں اسما کو سنبھالتے سنبھالتے نڈال ہو چکی تھی۔ دروازے کی بیل بجی ہے کہ ڈھیڑ عمر عورت اندر آ گئی۔ پوچھا کون ہو اور کس سے ملنا ہے؟ وہ بولی سلیم صاحب کی بیگم سے بات کرنی ہے۔ میں نے بتایا سلیم صاحب کا تو تبادلہ ہو گیا، ان کی جگہ ہم آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ بجھ کر رہ گئے۔ کہنے لگی میں ان کی ملازمہ ہوں، ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ میری لڑکی بیمار ہو گئی تو میں ملتان چلی گئی، اب واپس آ گئی ہوں تاکہ بیگم صاحبہ سے دوبارہ نوکری کی بات کروں۔ مجھے خود آیا کہ بے حد ضرورت تھی۔ میں نے کہا وہ لوگ چلے گئے ہیں، لیکن اگر تم ملازمت چاہتی ہو تو مجھے بھی ضرورت ہے۔ کیا سرونٹ کوارٹر میں رہ لو گی؟ جی ہاں بی بی، پہلے بھی تو رہتی تھی، میرا ٹرنک بھی ابھی تک آپ کے سرونٹ کوارٹر میں پڑا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو زکیہ آج سے کام شروع کر دو۔ زکیہ دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک عورت لگی، صاف ستھری، بات کرنے کا سلیقہ تھا۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک بڑی مشکل بآسانی حل ہو گئی تھی۔ سکندر دورے پر گئے ہوئے تھے، یوں بھی تنہائی کی وجہ سے مجھے وحشت ہوتی تھی۔ زکیہ کے آ جانے سے رونق ہو گئی، وہ سارے کام خوش اسلوبی سے کرتی تھی۔ 4 دن ہوئے تھے کہ میاں آ گئے۔ سب سے پہلے ان کو یہ خوشخبری دی کہ مجھے بہت اچھی ملازمہ مل گئی ہے، وہ سلیم صاحب کے بچوں کی آیا ہے۔ اس کا سامان بھی سرونٹ کوارٹر میں پڑا تھا، تبھی میں نے رکھ لیا۔ اگر تم نے اطمینان کر لیا تو ٹھیک ہے، کسی روز اس کے بارے میں سلیم کو فون کر کے مزید پوچھ لوں گا۔ کام کے معاملے میں زکیہ میری سوچ سے بھی اچھی ثابت ہوئی تھی۔ پھر کبھی میاں کی ہدایت کے مطابق اسے شناختی کارڈ دکھانے کو کہا تو بولی بی بی وہ بھائی کے گھر ہے، کسی دن آپ چھٹی دے تو جا کر لے آؤں گی۔ ان دنوں میں امید سے تھی، کچن میں جاتے ہی جی متلانے لگتا تھا۔ زکیہ کو چھٹی دینا محال لگا، سوچا کسی کک کا انتظام ہو جائے تو اسے 3 دن کی چھٹی دے دوں گی۔ چند دنوں میں زکیہ نے مجھے اتنا آرام دیا کہ جی نہ چاہتا تھا وہ ایک لمحے کو کہیں جائے۔ یہاں آ کر اتنی اچھی ملازمہ مل گئی، یہ تو میں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ اسے آئے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے۔ سکندر دوبارہ دورے پر چلے گئے۔ میں نے زکیہ سے کہا جب تک صاحب نہیں آ جاتے تم کوارٹر میں سونے مت جایا کرو، یہیں لاؤنج میں بستر ڈال دیا کروں گی، تمہارے گھر میں ہونے سے مجھے ڈھارس رہتی ہے۔ جی اچھا بی بی جی، اس نے تابعداری سے مجھے جواب دیا۔ میاں کو گئے ہوئے دوسرا دن تھا۔ وہ ڈرائیور اور گاڑی چھوڑ کر گئے ہوئے تھے اور خود سرکاری جیپ پر گئے تھے۔ کچھ سودا صرف لانا تھا، لہٰذا میں نے ڈرائیور کو کہا کہ گاڑی نکالو، بازار جانا ہے۔ تبھی زکیہ نے اسما کو نہلا دھلا کر تیار کر لیا اور فیڈر میں دودھ بھی بھر لیا۔ صبح 11 بجے کے قریب بازار چلے گئے۔ کار پارک کی، کچھ دور جگہ میسر آئی تو میں نے سوچا بچی رش میں پریشان ہو جائے گی۔ وہ پچھلی نشست پر بیٹھے زکیہ کی گود میں سکون سے سو رہی تھی۔ تم گاڑی میں تھوڑی دیر بیٹھو، اسما کا خیال رکھنا، میں ابھی آتی ہوں، تھوڑا سا سودا لینا ہے۔ بی بی آپ ڈرائیور کو چھوڑ جائیے، اس نے کہا سبزی اور سودا صرف کے شاپ پر کون اٹھائے گا؟ میں نے جواب دیا، لیکن چند قدم جا کر میں دوبارہ پلٹ آئی اور زکیہ سے کہا اچھا تم بھی ساتھ آ جاؤ اور بچی کو کاندھے پر ڈال لو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ڈرائیور گل محمد نے تھیلے اٹھا لیے تھے اور ہمارے آگے آگے چلنے لگا۔ زکیہ نے اسما کو اٹھایا ہوا تھا، وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ مارکیٹ میں کافی رش تھا۔ میں نے سبزی خریدی اور گل محمد کو گوشت خریدنے کے لیے بھیج دیا کیونکہ گوشت کی دکان سامنے ہی تھی۔ اب بھی زکیہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ سبزی خریدنے کے بعد میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے نظر نہ آئی۔ سوچا کہ ادھر ہی ہوگی جہاں میں کھڑی تھی۔ وہاں ڈوبتی خیال آیا چھاؤں کی جانب چلی گئی ہوگی۔ گل محمد آ گیا۔ میں نے کہا گل محمد تم یہ سبزی کے شاپ پر اٹھا لو، میں زکیہ کو دیکھتی ہوں۔ اس نے تھیلے اٹھا لیے۔ میں ادھر ادھر آیا کو تلاش کرنے لگی لیکن وہ کہیں مجھے دکھائی نہ دی۔ تبھی پریشان ہو کر بولی گل محمد آیا نظر نہیں آ رہی، سامان اسی جگہ رکھ دو اور اسے دیکھو۔
وہ بولا بی کہیں گاڑی کے پاس نہ چلی گئی ہو، وہاں سے دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے شوپر اٹھایا اور گاڑی کی طرف تیز تیز قدموں سے گیا۔ میں حیران تھی کہ ایک لمحہ پہلے وہ میری نظروں کے سامنے تھی، یکایک کیا ہو گیا کہ وہ گم ہو گئی؟ آخر کدھر چلی گئی؟ میں سبزی فروش کو رقم دے رہی تھی کہ اسی وقت کھسک گئی۔ گل محمد نے آنن فانن سامان ڈگی میں رکھا اور دوبارہ میری جانب آ گیا۔ کہنے لگا بیگم صاحبہ وہ وہاں نہیں ہے، سامنے چھاؤں کی جانب بھی ہم نے چکر لگا لیا، ذکیہ کا نام و نشان نہ ملا۔ آخر وہ کہاں گئی؟ ہم حیران اسے ادھر سے ادھر ڈھونڈنے لگے، بار بار گھوم کر پھر اسی جگہ پر واپس پلٹ آتے جہاں وہ میرے ساتھ اسما کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ مجھے لگتا تھا وہ یہیں کھڑی تھی تو یہیں سے ملے گی۔ گھوم پھر کر ہم اس کو دیکھنے اسی دکان پر آ جاتے، تمام مارکیٹ کا چکر لگا کر پھر کار کے پاس پہنچے مگر وہ نہ ملی۔ میری حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو میں بدن نہیں، قدم رکھتی کہیں اور تھی، بڑھتے کہیں اور تھے۔ سمجھ نہ پا رہی تھی کمبخت عورت بچی کو لے کر کدھر غائب ہو گئی۔ گل محمد بھی بے حد پریشان تھا جبکہ میرے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ بیگم صاحبہ وقت ضائع نہ کریں، ذکیہ یہاں کی رہنے والی ہے، وہ گھر پہنچ سکتی ہے، لیکن وہ بچی کو ساتھ لے گئی ہے۔ فوراً ابھی اسی وقت صاحب کو فون کیجیے۔ صاحب تو اسلام آباد میں اس وقت میٹنگ میں ہوں گے، ان کا نمبر بند ہوگا۔ آپ بہاولپور میں ان کے بڑے صاحب کو فون کیجیے، ابرار صاحب کا نمبر ہے میرے پاس، اس نے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے نمبر ملاؤ، میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ فون ملاتے وہ مجھے تسلی دینے لگا۔ بیگم پریشان نہ ہو، ذکیہ سمجھدار عورت ہے، شاید ادھر ادھر ہو گئی ہوگی، شاید رکشہ پکڑ کر سیدھے گھر آ گئی ہوگی، وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ ابرار صاحب کا نمبر نہیں مل رہا تھا اور میرا سارا وجود لرز رہا تھا۔ بڑی مشکل سے نمبر ملا۔ کانپتی آواز میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے تسلی دی، بھابھی گھبرائیے نہیں، میں ابھی پولیس کو اطلاع کرتا ہوں، بچی مل جائے گی۔ سکندر کو بھی فون کرتا ہوں، آپ سکون سے گھر پہنچیں اور سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ پولیس کو اطلاع دی گئی، بچی کی تلاش شروع ہو گئی، ناکہ بندی بھی ہو گئی، الغرض جو ممکن تھا وہ کیا گیا۔ اسی افراتفری میں رات کے 10 بج گئے۔ سکندر اطلاع ملتے ہی پہلی فلائٹ پکڑ کر گھر پہنچ گئے۔ اب مجھ پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ پڑوسن سنبھال رہی تھی جبکہ میری حالت غیر تھی۔ بالآخر میاں نے ہسپتال میں مجھے داخل کروا دیا۔ سب جتن کر لیے، سارے طریقے آزما لیے، ذکیہ کو نہیں ملنا تھا وہ نہ ملی، اسما کا بھی سراغ نہ مل سکا۔ خدا جانے وہ منحوس عورت دنیا کے کس کونے میں جا کر روپوش ہو گئی تھی۔ یہ عورت تھی یا کوئی بلا تھی یا جن بھوت تھی جو میرے گود کا پھول نوچ کر غائب ہو چکی تھی۔ یہ کوئی بھلا دینے والا ستم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹی سے نواز دیا، لیکن اسما کو پھر بھی میں نہ بھلا سکی۔ ایک لمحے کو اس کی یاد سے میں غافل نہ ہو سکتی تھی۔ اس کی جدائی ناسور بن کر میری زندگی کی رمق کو نگل گئی۔ میری پہلی بچی تھی، اسما کا خلا میرے دوسرے بچوں سے بھی پر نہ ہو سکا۔ ماں کے لیے مر جانے والے بچے کو بھلانا محال ہوتا ہے، لیکن جو زندہ چھن جائے اس کو بھلانا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ غم میرے وجود کو گیلی لکڑی کی مانند سلگاتا رہا۔ میں ہنستے مسکرانے کو بھی ترس گئی تھی۔ ایک آس تھی جو دن رات بے قرار رکھتی تھی، شاید کبھی میری کھوئی ہوئی بچی مجھے مل جائے۔ کہتے ہیں جب تک سانس تب تک اس آس، اسی باعث شاید دل میں امید کا چراغ جلتا تھا، اور میں دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہی دعا کرتی رہتی تھی کہ اے میرے رب مجھ کو میری کھوئی ہوئی اسما سے ملا دے۔ قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں، انسان اگر دل کی گہرائیوں سے دعا کرے تو وہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اور یہ اور بات ہے کتنا عرصہ لگ جائے اس دعا کو قبول ہونے میں۔ اتفاق کہ ایک بار میں سکندر کا تبادلہ بہاولپور میں ہو گیا تو میری امید پھر سے جاگ پڑی۔ اسی شہر میں اسما کھوئی تھی، کیا خبر اسی شہر میں پھر سے ملاقات ہو جائے۔ دنیا میں آخر معجزے بھی تو ہوتے ہیں۔ ان دنوں میری بیٹی ثنا نے میٹرک پاس کیا تھا اور بہاولپور کے کالج میں داخلہ لے لیا، جہاں اس کی دوستی حیا نامی لڑکی سے ہو گئی۔ وہ روز ہی اس کی باتیں مجھ سے کرتی، کہتی تھی امی وہ میری ہم شکل ہے، کلاس کی ساری لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہاں تم دونوں بہنیں لگتی ہو، ہے اتنی اچھی ہے کیا بتاؤں، کسی روز اسے گھر لاؤں گی اور آپ سے ملواؤں گی، آپ بھی مل کر خوش ہو جائیں گی۔ ایک روز ثنا اسے گھر لے آئی، واقعی ہے اس کی ہم شکل تھی اور مجھے بہت پیاری لگی۔ میں نے کچھ ایسی کشش محسوس کی کہ بے اختیار اسے دل سے لگا لیا۔ اس دن کے بعد ثنا کے ساتھ اکثر حیا ہمارے گھر آ جاتی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ
خوشی خوشی وقت گزارتی تھی، ایک دوسرے کو اپنی چیزیں دیتی ہیں۔ غرض ایسا پیار تھا جیسے سگی بہنوں میں ہوتا ہے۔ حیا کو دیکھ کر مجھے کو بے اختیار اپنی کھوئی ہوئی اسماء یاد آ جاتی تو آنکھوں میں میرے آنسو آ جاتے اور سوچتی کہ نہ جانے اس وقت میری بچی کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ ایک روز حیا کی امی نے ہماری دعوت کی اور باتوں باتوں میں کہا میں چاہتی ہوں BA کے بعد حیا کا رشتہ کر دوں۔ میری اکلوتی بچی ہے، میں اس کا دیکھ بھال کا رشتہ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کے خیال میں کوئی اچھا گھر ہو تو مجھے بتانا۔ ان کی باتوں سے خیال گزرا کہ شاید وہ اشارتاً مجھے رشتہ لینے کو کہہ رہی ہیں، کیونکہ اس گھرانے سے ہماری جان پہچان کو 4 برس ہونے والے تھے۔ میاں سے مشورہ کیا، وہ بولے تم کو یہ لوگ اچھے لگتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ رشتے ناطے طے کرنا عورتوں کا کام ہوتا ہے۔ میرا بیٹا ارسلان ان دنوں انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا، وہ لاہور یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ وہ جب امتحان دے کر لوٹا میں نے اس سے تذکرہ کیا، وہ حیا کو 1 آدھ مرتبہ دیکھ بھی چکا تھا۔ کہنے لگا امی آپ کی مرضی، جو فیصلہ کریں، میں نے اپنی شادی کا معاملہ آپ پر چھوڑا ہے۔ مجھے حیا بےحد پسند تھی اور ثنا بھی دل و جان سے اس پر فدا تھی۔ بس میں نے رشتے کے لیے اس کی ماں کو کہا تو وہ خوشی سے گلنار ہو گئی۔ حیا بھی بےحد خوش تھی کیونکہ وہ اپنی سب سے اچھی دوست ثنا کی بھابھی بننے جا رہی تھی۔ چھوٹی سی منگنی کی تقریب رکھی گئی اور میں نے حیا کو انگوٹھی پہنا دی اور شادی کی تاریخ 2 ماہ بعد ہی رکھی گئی۔ دونوں جانب سے شادی کی گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ارسلان میرا اکلوتا بیٹا تھا، لہٰذا میں کافی دھوم دھام سے اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ 2 مہینے کا عرصہ یوں پلک چھپکتے گزر گیا اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب حیا کو ارسلان کی دلہن بن کر میرے گھر آنا تھا۔ آج ارسلان اور حیا کا نکاح تھا۔ سائقہ خاتون بےحد رنجیدہ لگ رہی تھی کیونکہ حیا ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور آج وہ پرائی ہونے جا رہی تھی۔ میں نے سائقہ خاتون کو ڈھارس دی اور بولی حیا کون سا آپ سے اتنی دور جا رہی ہے؟ یہی نزدیک تو اس کا گھر ہوگا، جب وہ چاہے آپ سے ملنے آ سکتی ہے اور آپ کا جب دل چاہے آپ بھی بیٹی سے ملنے آ جایا کریں۔ میں نے یہ کہا تو اسے سسکیاں لے کر رونے لگی۔ پھر سائقہ خاتون نے مجھے بتایا، ایک حقیقت میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ حیا کی پھوپھیاں اور چند قریبی رشتہ داروں کو معلوم ہے کہ یہ بچی ہماری سگی اولاد نہیں، ہم نے اسے گود لیا ہے۔ دراصل ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا میں ماں نہیں بن سکتی، تبھی سے کسی لاوارث بچے یا بچی کی تلاش میں تھی۔ میری بہن کے گھر ایک ملازمہ کام کرتی تھی، ایک بار اس نے ذکر کیا تھا کیونکہ اس کی بڑی بہن ہسپتال میں ملازم تھی۔ اسی سے سنا تھا کبھی کبھی کچھ لوگ کسی وجہ سے نوزائیدہ بچے ہسپتال میں چھوڑ جاتے ہیں، کوئی مناسب جوڑا مل جائے تو ہسپتال والے بچہ ان کو گود دینے کو دے دیتے ہیں۔ اسی عورت نے وعدہ کیا کہ اگر میری بہن کو ایسا کوئی بچہ ہسپتال میں ملا، وہ ہسپتال کی انتظامیہ سے بات کرے گی۔ کچھ دنوں بعد اس نے 1 سال بھر کی بچی لا کر دی کہ نوزائیدہ تو نہیں ملی لیکن یہ بچی کوئی ہسپتال میں لاوارث چھوڑ گیا ہے۔ وہ بچی ہم نے لے لی اور عورت منہ مانگا انعام لے کر چلی گئی اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئی۔ حیا وہی بچی ہے جس کو ہم نے اولاد کی طرح پالا ہے۔ اس بچی کو خبر نہیں کہ ہم اس کے والدین نہیں، تاہم ہم کو ضرور یہ خدشہ ہے کہ ہماری وفات کے بعد قریبی رشتہ دار اس کو حقیقت سے ضرور بچی کو آگاہ کر دیں گے۔ حیا کی والدہ کے منہ سے بات سن کر میرا سوکھا ہوا زخم ہرا ہو گیا۔ میں نے اس عورت کا حلیہ پوچھا جس نے بچے کو ان کو لا کر دیا تھا۔ انہوں نے زکیہ جیسا حلیہ بتایا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ تبھی میں نے سوال کیا، بہن کیا حیا کے بچپن کی کوئی تصویر ہوگی آپ کے پاس؟ انہوں نے جواب دیا ہاں ہے، تو وہ البم اٹھا لائی اور تصویر دکھائی۔ یہ اسی روز کی ہے جب بچی ہم کو عورت نے دی تھی۔ یہ سوچ کر اتروائی تھی کہ اگر کسی کی کھوئی ہوئی بچی سے ملی ہے تو یقیناً والدین اخبار میں اشتہار دیں گے، لیکن کسی اخبار میں اس کی فوٹو نہ دیکھی اور نہ ہی اشتہار چھپا دیکھا۔ تب ہم نے اللہ کی رضا جان کر اس کو ہمیشہ کے لیے اپنا سمجھ لیا۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دے کر حیا کی والدہ نے کہا، بہن آپ سوچ رہی ہوں گی نہ جانے کس کا خون ہے، تو آپ ایسا نہ سوچیں، حیا ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ نکاح سے پہلے آپ کو میں نے ساری حقیقت بتا دی۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ رشتہ نہ لیں، لیکن ہم دونوں میاں بیوی کا کل اثاثہ حیا ہے۔ ویسے بھی ہماری ساری جائیداد اسی بچی کی ہے۔ یہ بات نہیں بہن، میں تو کسی اور وجہ سے گمسم ہو گئی ہوں۔ آج سے 22 برس قبل میری سال بھر کی بچی ایک ملازمہ عورت اغوا کر کے لے گئی تھی، جس کا زخم میرے دل میں آج بھی ہرا ہے۔ اب بچی کی تصویر دیکھ کر یقین ہو گیا ہے کہ بچی میری ہے۔ یہ فراک جو اس نے اس تصویر میں پہنی ہوئی ہے، مجھے آج بھی یاد ہے، میں مسلسل رو رہی تھی۔ اس عورت نے اپنا نام زکیہ بتایا تھا۔
چند دن ہمارے گھر کام کیا اور پھر دھوکے سے میری اسما کو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا۔ روپے کی لالچ میں انسان واقعی اندھا ہو جاتا ہے۔ اسما کی بچپن کی تصویر میں نے جب حیا کی امی کو دکھائی تو وہ حیران ہو گئی، بولی آپ نے صدقے دل سے اتنے عرصے دعا کی اور امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، تبھی خدا نے آپ کو آپ کی بیٹی سے ملا دیا اور آپ کو گناہ کبیرہ کرنے سے بھی بچا دیا، کیونکہ اگر آج میں آپ کو یہ حقیقت نہ بتاتی تو شاید ارسلان اپنی بہن سے نکاح کر لیتا۔ واقعی کئی تصاویر میں اس نے وہی فراک پہن رکھی تھی جو میرے پاس محفوظ تصویر میں ہے۔ حالانکہ اسما سے میں نے پوچھا اب ہم کیسے حیا کو حقیقت سے آگاہ کریں؟ اسے بے حد صدمہ ہوگا کیونکہ وہ آپ کو ہی اپنا والدین سمجھتی ہے، جبکہ میرا دل بھی جذبات سے پھٹا جاتا ہے۔ فکر نہ کرو، میں اسے بتا دوں گی اور سمجھا دوں گی۔ آپ اس کی بچپن کی تصویروں والا البم مجھے دے دیں۔ میں نے تصاویر اس کے حوالے کر دیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بیٹی سے ملا دیا اور مجھے گناہ کبیرہ کرنے سے بچا دیا، ورنہ آج حیا کا ارسلان سے نکاح ہو جاتا۔ یہ میری دعاؤں کا ہی ثمر تھا کہ رب تعالیٰ نے مجھے 22 برس بعد اپنی بیٹی سے ملا دیا۔ مجھے نہیں معلوم ان لوگوں نے کیسے حقیقت حال سے حیا کو آگاہ کیا۔ بچی کو صدمہ ہوا، کیسے اس نے صدمہ سہا۔ بہرحال جب فون کر کے ان لوگوں نے ہم کو بلایا تو حیا مجھے دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ ہنس رہی تھی مگر میرا روتے روتے برا حال ہوا۔ تبھی اس نے مجھے پیار کر کے چپ کروایا اور بولی ارے امی آپ روتی کیوں ہیں؟ آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے، اور دیکھیں میں کتنی خوش ہوں۔ مجھے 2 مائیں 2 ابو اور بہن بھائی مل گئے۔ اب ایک میری شرط ہے، میں جب جی چاہے گا آپ کے ساتھ رہوں گی، جب جی چاہے گا اپنی امی ابو کے گھر آ جاؤں گی۔ مجھ پر کوئی پابندی نہ ہوگی۔ ہرگز نہیں میری بچی، تم پر بھلا کون پابندی لگا سکتا ہے؟ اور یہ تو میری خوشی کے آنسو ہیں، میں نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے بعد ثنا اور حیا کے 2 گھر ہو گئے۔ جب ان کا جی چاہتا وہ جہاں رہنا چاہتی چلی جاتی۔ دونوں کی شادی کے بعد بھی 2 میکے تھے اور دونوں مزے میں تھیں، اور ہم بھی خوش تھے کہ دونوں کو ماں باپ کے بھی دلوں کو مسرت ملی۔